اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سلۃ من الاولین اصحاب یمین کی ایک جماعت اولین میں سے ہوگی، دائیں طرف والوں میں سے ایک جماعت اولین میں سے ہے، وسلۃ من الآخرین اور انہی میں سے ایک جماعت آخرین میں سے ہوگی، واصحاب الشمال اور بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال کیا ہیں بائیں طرف والے، فی سموم و حمیم گرم لو میں اور گرم پانی میں ہیں، وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہیں، لا بارد ولا کریم لا بارد نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم اور نہ ہی کسی قسم کا نفع دینے والا ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور وہ ایک بہت بڑے گناہ پر اصرار کرنے والے تھے، وکانوا یقولون اور وہ کہتے تھے، اذا متنا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے آبا بھی وہ بھی دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، قل آپ فرما دیجئے، إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بے شک پہلے لوگ ہوں یا بعد والے ہوں، لمجموعون یقیناً سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک معلوم وقت کے دن کی جانب، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم اے گمراہو اے جھٹلانے والو کس حال میں ہوگے، لآکلون من شجر من زقوم تم یقیناً کھانے والے ہوگے اس درخت کو جو زقوم میں سے ہے، فمالئون منہ البطون تم اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوگے، فشاربون علیہ من الحمیم
پھر اس کے اوپر سے تمہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، پئیں گے وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پینا. اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو بھی وہ پیاسے اونٹ کی طرح غٹاغٹ پی جائیں گے. ھذا نزلہم یوم الدین، یہی ہے ان کی مہمان نوازی قیامت کے دن. نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا. فلولا تصدقون، تو پھر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی دیکھا جو کچھ تم ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرنے والے ہو. ام نحن الخالقون، یا ہم اس سے چیز کو وجود دینے والے ہیں. نحن قدرنا، ہم نے مقدر کیا. بینکم، تمہارے درمیان. الموت، موت کو. وما نحن بمسبوقین، اور ہم مسبوق نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم بدل لائیں تم جیسوں کو. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کر دیں تمہیں کسی اور حال میں جس حال سے تم واقف نہیں ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، یقیناً ہمیں نے تمہیں پہلی مرتبہ بہترین انداز میں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پیدا کیا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم بیج ڈالتے ہو. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس سے چیزوں کو اگانے والے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو کر دیتے اس کو چورا چورا. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بنانے والے رہ جاتے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم البتہ تاوان ڈال دیے گئے ہیں. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے ہیں. اس قسم کی باتیں کریں گے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو نہیں دیکھا جسے تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے بادلوں سے برسانے والے ہو. ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو برسانے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کڑوا کر دیتے. فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے دیکھا نہیں آگ کو جس آگ کو تم جلاتے ہو. اانتم انشأتم شجرتها، کیا اس آگ کو درخت سے تم نے پیدا کیا. ام نحن المنشئون، یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے. ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے نفع کی چیز بنایا ہے. فسبح باسم ربک العظیم، تو بس پھر آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. اصحاب یمین، جس کا پچھلی آیتوں کے اندر تذکرہ آیا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اصحاب یمین کی ایک جماعت اولین میں سے ہوگی اور ایک جماعت آخرین میں سے ہوگی. اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے گزر چکا ہے. سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے بیان کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہی اولین اور آخرین یہاں پر مراد ہیں. یا اصحاب الیمین یعنی عام مومن جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، وہ پہلے لوگوں میں سے بھی ہیں اور اس امت میں سے بھی ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. پچھلے سبق کے اندر میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کثیر تعداد ہے نیک لوگوں کی. اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، انبیاء کے اصحاب بھی شامل ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد
اعلان نبوت کے بعد اب قیامت تک مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد اور بھی موجود ہے. تو یا اولین سے وہ مراد ہیں یا یہ مراد ہیں یا اسی امت کے افراد مراد ہیں، جیسے بھی ہے بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. پھر فرمایا وہ اصحاب الشمال، بائیں جانب والے. ما اصحاب الشمال، کیا ہیں بائیں جانب والے، یعنی کیا ہی برا حال ہے ان کا جو بائیں جانب ہوں گے. یہ استفہام ہے، سوالیہ انداز ہے، اور بطور تعجب کے یہاں پر بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنے برے حال میں وہ لوگ ہوں گے جو بائیں طرف ہوں گے. فی سموم و حمیم، سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، یعنی لو میں ہوں گے اور بہت گرم پانی میں ہوں گے. بہت گرمی لگ رہی ہوگی، کسی طرف سے ان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں نصیب ہوگا. دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، دھوئیں کا سایہ ہو، نیچے گرم پانی ہو اور لو بھی چل رہی ہو، گرم ہوا، تو انسان جھلس کے رہ جاتا ہے، جل کے رہ جاتا ہے، بلکہ جل بھن کے رہ جاتا ہے. تو یہی حال اہل جہنم کا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی خوشگوار قسم کا سایہ انہیں نصیب نہیں ہوگا جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے تازگی اپنی تازگی کو اپنے لیے تازگی کو مہیا کر لیں یا کچھ اچھے اثرات اپنے اوپر مرتب کر لیں. کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملے گی. ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملے گا، ٹھنڈا سایہ بھی نہیں ملے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھنڈا سایہ میسر آ جانا اور ٹھنڈا پانی میسر آ جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے. اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بڑے خوشحال تھے. آخرت میں جا کے ان کا برا حال ہوا، کیونکہ خوشحالی پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہوں پر اصرار کرنے والے تھے. اب یہاں گناہ سے شرک عظیم مراد ہے. چاہیے تو یہ تھا اللہ نے ان کو دنیا میں خوشحالی سے نوازا، مال دیا، اسباب دیے، ساری چیزیں مہیا کیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتے، اللہ کو ایک تسلیم کر لیتے، اللہ کی باتوں کو مان لیتے، ان پر عمل کر لیتے، تو یہ شکر ادا ہوتا. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہمیشہ شکر زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پر بھی شکر کی کیفیت کا اظہار ضروری ہے. سمجھ آئی میری بات؟ تو اب وہ لوگ اگر شکر ادا کرتے تو آج اس حال میں نہ ہوتے. انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ الٹا کام کیا کیا کہ گناہ پر اصرار کرتے تھے. ایک تو شرک کیا، دوسرا اس شرک کے اوپر ڈھٹائی سے جمے رہے، توحید کی زبردست انداز میں انہوں نے مذمت بیان کی، انکاری ہوئے، بلکہ توحید کا درس دینے والوں کے خلاف ہو گئے، انہیں مارا، شہید کیا، قتل کیا، لڑائی لڑی ان کے ساتھ. اتنا زبردست قسم کا انہوں نے گناہ کے اوپر اصرار کیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب جہنم کی آگ میں خوشحال نہیں ہیں. پہلے خوشحال تھے، اب نہیں ہیں. کس وجہ سے یہ خوشحالی ان سے چھین لی گئی؟ شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے. اور شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کو وہ لوگ تسلیم کر لیتے، ایمان قبول کر لیتے، توحید کا نظریہ مان لیتے، جس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا،
کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہڈیاں بن جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کا دیا ہوا کھاتے تھے، اللہ کا دیا ہوا پہنتے تھے اور پھر یوں غراتے تھے کہ کیا ہمیں کوئی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی دوبارہ ہمیں بیدار کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں پھر دوبارہ سے زندہ کر لے؟ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے پہلے آبا و اجداد کو بھی، چلو ہماری بات تو چلو سمجھ آتی ہے کہ تم ہمارے زمانے میں ہو اور آ کے ہمیں باتیں بتا رہے ہو، کیا ہمارے آبا و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل آپ فرما دیجئے ان الاولین والآخرین پہلے لوگ ہوں یا بعد والے ہوں، تم سے پہلے گزر گئے یا تم سے بعد والے ہوں، تم تو ہو ہی ہو اس کا مصداق، تم سے پہلے اور تم سے بعد والے، لمجموعون سب کے سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک معلوم دن کے وقت کی جانب، یعنی اولین اور آخرین سب کو اللہ تعالیٰ موت کے دروازے سے گزار کر ایک وقت معلوم کی طرف لیے جا رہا ہے، سب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو۔ ان دونوں لفظوں کے اندر اللہ نے ان کی شخصیت کو واضح کیا ہے، اے گمراہی کے ارتکاب کرنے والو، اے جھٹلانے والو، جھوٹ بولنے والو، کہ بھٹکے ہوئے بھی ہیں، سیدھے راستے پر بھی نہیں، نظریات بھی ٹھیک نہیں، اعمال بھی ٹھیک نہیں، پر سے ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکذبون اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب بھی کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں۔ اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، تم اس دن کھانے والے ہوگے اس درخت سے جو زقوم ہے، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے۔ زقوم ایسے درخت کو کہتے ہیں جو بدبودار، کانٹے دار، بدمزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کو توڑ بھی کہا جاتا ہے، کانٹے والا ہوتا ہے، بد ذائقہ ہوتا ہے، بد مزہ ہوتا ہے، اوپر سے تکلیف دینے والا ہوتا ہے، اکثر عرب میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ جب بھوک لگی ہوئی ہوگی، کچھ اور کھانے کو نہیں ملے گا، تو اس وقت اسی زقوم کے ساتھ وہ اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہوں گے، وہ پیٹ میں جا کر سوزش پیدا کرے گا، پھر پانی مانگیں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر پینے والے ہوں گے اس کے اوپر سے وہ گرم پانی کو۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ ہیم یہ اہیم کی جمع ہے، اور اہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کو ہویام کی بیماری ہو جائے۔ ہویام کیا ہے؟ جس طرح انسانوں کو استسقا ہو جائے، استسقا کی بیماری لگ جائے تو اس میں انسان کی پیاس نہیں بجھتی، جتنا چاہے انسان پانی پیتا چلا جائے اور پیٹ، وہ کہتے ہیں نا منہ پانی مانگی جا رہا ہے اور پیٹ بھر نہیں رہا، یہ حالت ہو جائے۔ شدید ترین گرمی کے موسم میں ایسی حالت ہوتی ہے، تو انسان پانی پیے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، تو اسی طرح ان کا حال ہوگا۔ دنیا میں انسان اس عذاب کی کیفیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو ہمیں دنیا کے اندر انسانوں کو کبھی لاحق ہو جاتی ہے، جہنم کے عذاب کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح یہ بیماری انسانوں کو ہوتی ہے، اسی طرح اونٹوں میں بھی ہوتی ہے، ان کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ ان اونٹوں کی طرح پانی پئیں گے جو پیاس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ پانی کو پیتے چلے جائیں گے، پیتے چلے جائیں گے، پیتے چلے جائیں گے، پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی ہوگی۔ ھذا نزلہم یوم الدین یہی قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی ہے، جزا کے دن کی مہمانی کافروں کے لیے یہی ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون اب اللہ تعالیٰ نے دلیل کی طرف متوجہ کیا، توحید اور بعث بعد الموت، عقیدہ معاد، قیامت کا نظریہ۔
اس پر ایمان لانے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ اپنی خلقت کو دیکھو، کس طرح سے تمہیں بنایا گیا، تو اس سے ہی تمہیں دونوں باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اللہ کی توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی ربوبیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، آخرت پر تمہارا ایمان بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور تم جو یہ سوال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جاؤ گے، اس کا جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کیا تم اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے کہ کیسے تمہیں پیدا کیا گیا؟ اگر تم اسی کے اوپر غور کر لو تو تمہیں ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خلقت کا کچھ نقشہ سمجھایا۔ افرأیتم ما تمنون، تم جو کچھ ٹپکاتے ہو، یعنی تمہارا زیادہ سے زیادہ اور ظاہری عمل کیا ہوتا ہے کہ تم پانی کا ایک قطرہ عورت کے رحم میں ٹپکا دیتے ہو، باقی اس کے بعد اس پر کیا حالات طاری ہوتے ہیں، کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ خون بناتا ہے، گوشت بناتا ہے، پھر ہڈیاں پیدا کرتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، پھر روح پھونکنے کے ساتھ اس میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں، قوتیں پیدا ہوتی ہیں، کس کس طرح سے مشینریاں کام کرتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت چل رہی ہوتی ہے، تمہیں اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے لیکن ماں کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے، باپ کو بھی نہیں اندازہ ہوتا، جس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے چیزوں کو تخلیق فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت اپنا کام جاری رکھتی ہے، اسی جگہ کام کرتی، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، پیٹ میں، جھلی میں۔ تو کیا اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے؟ تو اگر اسی چیز کو تم غور و فکر کر لو گے تو تمہیں توحید کا نظریہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور معاد، بعث بعد الموت، عقیدہ قیامت، تمہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو جو کچھ تم ٹپکاتے ہو، کیا اس سے تم چیزوں کو وجود دینے والے ہو یا اللہ اس سے وجود دیتے ہیں؟ تو جس اللہ نے اس قطرے سے تمہیں وجود دیا، وہ اللہ اس چیز پر قادر ہیں کہ تمہیں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں کھڑا کر دیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کیا تمہارے درمیان موت کو۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم مسبوق نہیں ہیں کہ کوئی دوسرا ہم سے چھوٹ کر بھاگ جائے، ہمیں عاجز کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد تم ہمارے کنٹرول میں ہو، ہم عاجز نہیں ہیں تمہیں سنبھالنے سے، جب چاہتے ہیں ہم تمہارے اوپر موت طاری کر دیتے ہیں، تم بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تمہیں پیدا کرنا ہمارے اختیار میں، تمہاری زندگی ہمارے اختیار میں، تمہاری موت ہمارے اختیار میں، تو موت کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کس کے اختیار میں ہوگا؟ وہ بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ تم اس کا کس طریقے سے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کی قدرت ابھی بھی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے مقدر کر دیا تمہارے لیے موت کو، ہم عاجز نہیں ہیں۔ اعلیٰ ان نبدل امثالکم، اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہاری طرح کے کوئی اور افراد پیدا نہ کر سکیں۔ آگے آئے گا یہ جملہ، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم بدل لائیں تم جیسوں کو، تم جیسے اور بنا لیں، اس پر بھی ہم قادر ہیں۔ اور ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تمہیں کسی اور تخلیق کے اندر پلٹ ڈالیں، یعنی انسان کو بندر بنا دیں، مثال عرض کر رہا ہوں، اور اس جیسا انسان کوئی اور وجود دے دیں، کسی اور روح کو اس شکل میں نازل کر دیں
پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اوپر قادر ہیں، ہر طرح سے اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ بھی اللہ نے تمہیں سمجھ بوجھ کے ساتھ پیدا کیا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے پیدا کیا تھا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یعنی اپنی ابتدائی خلقت کو دیکھتے ہوئے ثانوی خلقت تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس اللہ نے تمہیں ابتدائی طور پر پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہارا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو بیج تم کھیت میں ڈالتے ہو، کھیتی جو بوتے ہو، اب اس میں انسان کا عمل زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کیا، اس میں بیج ڈال دیا، باقی پھر اس بیج کی کیڑوں سے حفاظت کرنا، پھر اس میں سے سوئی نکالنا، پھر آہستہ آہستہ اس کے تنے کو بڑھانا، پھر اس کو انتہا تک پہنچانا کہ فصل پکنے کے بعد پھر وہ انسان کو فائدہ دے۔ بیج ڈالنے کے بعد کوئی بھی چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، مٹی میں دبانے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس بیج کو کیڑا کھا جائے تو کسان کیا کر سکتا ہے؟ اس میں سے کوئی چیز پیدا نہ ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یا پیدا ہونے کے ساتھ وہ بڑھے نہ، پھلے نہ، پھولے نہ، انسان کیا کر سکتا ہے؟ یا اگر ساری چیزیں لگ بھی جائیں، گندم کی فصل تیار تھی، زالہ باری ہو گئی، اولے برس گئے، اب وہ کیا کر لے گا انسان؟ کوئی اور آفت آ جائے اور وہ ساری کی ساری فصل نیست و نابود ہو جائے تو انسان کیا کر لے گا؟ سوائے باتیں بنانے کے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہ لوگ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، تعجب کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر یوں آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، ہمیں تو تاوان میں ڈال دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کھیت ہم نے بوئے تھے، حاصل ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری ساری محنت بھی گئی، حاصل کچھ بھی نہ ہوا، بیج بھی ضائع ہو گیا، پیسے بھی لگ گئے، پھر بیٹھ کے ہاتھ ملو گے اور ایسے باتیں بناؤ گے کہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے، جو پہلے سرمایہ تھا اب وہ بھی نہ رہا، وہ بھی خرچ کر بیٹھے، حاصل کچھ بھی نہ ہوا، پھر یوں انسان باتیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم اس کو چورا چورا کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زالہ باری ہوتی ہے، اولے برستے ہیں تو گندم کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، تو وہاں لوگ پھر یوں ہی کہتے ہیں کہ خسارہ ہو گیا، جو سرمایہ خرچ کیا تھا وہ بھی واپس نہیں مل سکا، اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو اس فصل کو اگاتے ہیں، پھر اگانے کے بعد اس کو باقی رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دینے کے لیے اس کو ریزہ ریزہ بھی کر دیتے ہیں، چورا چورا بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمانے، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جس کو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یہ جو برستا ہے خاص طور پر عرب میں پانی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بارش ہی ہے، قدرتی پانی کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بادلوں سے پانی ہم اتارتے ہیں، اس کو ہم اتار رہے ہیں یا تم اس کو اتار رہے ہو؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا بنا دیتے، پھر یہ بھی تمہارے قابل استعمال نہ رہتا، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر یہ پانی کڑوا ہوتا تو ناقابل استعمال ہوتا۔ اس بارش کے برسنے کے بعد زمین میں ہریالی ہوتی ہے، کڑوا ہوتا تو برسنے کے بعد جو فصل کھڑی تھی وہ بھی خراب ہو جاتی، جو جڑی بوٹیاں، جو گھاس اگا ہوا تھا وہ بھی سڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا خوشگوار قسم کا ماحول بنایا، بغیر محنت کے بادلوں سے برستا ہوا پانی مل جاتا ہے، تو پھر تم اللہ کی اس نعمت کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے نہیں دیکھا اس آگ کو جسے تم جلاتے ہو؟ آگ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، آگ اگر نہ ہو تو انسان کتنی قسم کی مشکلات میں مبتلا ہو جائے، خاص طور پر مسافر جب وہ چٹیل میدان میں صحرا میں سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے ادھر ادھر کی کوئی آبادی موجود نہیں ہے، تو وہاں آگ کا میسر آ جانا ضروریات میں ایک بہت اہم ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آگ جل رہی ہو
تو جلتی آگ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آگ جلے ہی نہ، لکڑی آپ ملتے رہو، ماچسیں چلاتے رہو، اس کو آگ ہی نہ لگے تو کیا کر لو گے؟ انتم انشأتم شجرتها، اس آگ والے درخت کو، جس سے ایک خاص قسم کا درخت ہے، جس سے آگ، اس کی لکڑی کو لکڑی کے ساتھ ملائیں تو چنگاڑی پیدا ہوتی ہے، اس کو تم نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ آگ کا درخت یعنی وہ درخت جس سے آگ جلتی ہے، یہ درختوں سے ہی آگ جلتی ہے، یعنی جس درخت سے تمہیں آگ حاصل ہوتی ہے، یہ نباتات اور ایندھن، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ تم نے بنائے ہیں۔ اور یہاں شجرہ سے وہ خاص شجر بھی مراد لیا گیا جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں بھی آیا ہے۔ مرخ اور عیفار، ان کے نام مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ وہ درخت ہوتے ہیں جو سرسبز ہوتے ہوئے بھی آگ مہیا کرتے ہیں۔ ان کی شاخوں کو اگر آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ نکلتی ہے، اس کو شجرۃ النار بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ماچس نہیں ہوتی تھی، دیا سلائی نہیں ہوتی تھی، مسافروں کو آگ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پھر بنڈل باندھ کر ایسی لکڑیوں کا اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے سفر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انتظام فرما دیا آگ کا، اب آگ جلتی ہے، مسافروں کے لیے بہت بڑی نعمت اور راحت کا سامان ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو تذکرہ بنایا۔ تذکرہ یعنی یاد دلانے والی، مذکرہ جو دوزخ کی آگ کو یاد دلاتی ہے، اللہ کی قدرت کو یاد دلاتی ہے، ہم نے اس کو تذکرہ بنایا۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے نفع کی چیز بنایا۔ متاع کہتے ہیں نفع اٹھانے کی چیز کو یا استعمال کرنے کی چیز کو۔ مقوین یہ لفظ قوا سے لیا گیا، قوا چٹیل میدان صحرا کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ مسافر جو بڑے میدانوں میں صحراؤں میں چلتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہاں آبادی نہیں ہوتی تو وہاں انہیں کوئی چیز میسر نہیں آتی، تو وہ یہ لکڑیاں ہی انہیں فائدہ دیتی ہیں جس سے آگ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے انسان گزارا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ پھر پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی، جس کا نام بڑی عظمت والا ہے، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں اور پاکی کو بیان کریں۔ یعنی آپ اللہ کے متعلق یہ بات کہیں کہ اس میں کسی قسم کا عیب نہیں، کوئی اس میں نقص نہیں، اللہ کی حمد کو بیان کریں، ثنا کو بیان کریں، اور یہ بات اپنی زبانوں سے کہیں کہ ساری کی ساری خوبیوں کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، قدرت مہیا کرنے والا، اسباب مہیا کرنے والا، چیزوں کے اندر چیزوں کی تاثیر کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا، توحید کے تذکرے بھی کیے، آخرت کے تذکرے بھی کیے، مثالوں کے ذریعے بات کو بھی سمجھایا، مثالوں کے ذریعے بات کو بھی سمجھایا، اور منکروں کے احوال کا تذکرہ بھی کیا۔ ایمان والوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہل جہنم ہیں، اللہ کی توحید کے منکر، قیامت کے منکر، رسالت کے منکر، ان کے انجام کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تاکہ وہ اپنے انجام کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنے احوال کو درست رکھیں، توبہ تائب ہوں، ایمان لائیں، اپنے احوال کو درست کر لیں۔ پھر آخر میں فرمایا فَسَبِّحْ، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کی تلاوت کے بعد آپ یہ کہیں سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم،
حکم دیا جا رہا ہے تسبیح بیان کرو، تو پھر سب لوگ اپنی زبانوں سے یہ کہیں سبحان ربی العظیم، کہ ہمارا پروردگار بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی پاکیزگیوں والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ یا پھر یا پھر یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، جو رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں وہ کہیں، کیونکہ روایات کے اندر بھی اس کا تذکر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے ساتھ اس کی ضرور تلاوت کریں، یعنی اس آیت کو سننے کے بعد مسلمان اپنی زبانوں سے کہیں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، اللہ کی حمد کو، اللہ کی پاکیزگی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ تو ایسے موقع پر یہ پڑھ لینا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔